اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورہ مبارک کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت پورا قرآن اتارنے کی بجائے صرف اس صورت مبارکہ کو نازل فرما دیتے تو اصول کے درجے میں یہ صورت انسانوں کے لیے کافی تھی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے اپنے اعمال درست کر لیے، وتواصوا بالحق عقیدے اور اعمال کو سمجھایا بیان کیا، وتواصوا بالصبر پھر اس میں جو رکاوٹیں آئی ان رکاوٹوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا. اللہ رب العزت نے اس امت کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا فرمایا. اپنا عقیدہ درست کر لیں اور اپنے اعمال درست کر لیں. عقیدہ درست ہو جائے تو بندہ اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا جاتا ہے، جنت اس بندے کا ٹھکانہ بنتا ہے. اعمال درست ہو جائیں تو وہ بندہ جنت ڈائریکٹ جانے کا مستحق بن جاتا ہے عقیدے اور اعمال کی درستگی سے. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اعمال ٹھیک ہوں، اعمال جتنے مرضی زیادہ کر لے، اس بندے کی قانون کے مطابق جو اللہ رب العزت نے بنایا بخشش نہیں ہے. اعمال درست نہ ہو، عقیدہ درست ہو تو قانون کے مطابق ایک نہ ایک دن اس بندے کی بخشش ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن یہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا. تو معلوم یہ ہوا اعمال عقیدہ یہ دونوں اہم ہیں، لیکن ان دونوں میں عقیدہ جو ہے وہ اعمال کی بنسبت زیادہ اہم ہے. بندہ اپنے عقیدے کو درست کر لے. عقیدے کے بغیر اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں. عقیدے کے ساتھ اگر اعمال ہوں، عقیدہ بھی درست ہو اعمال بھی ہوں تو اعمال کی ویلیو بنتی ہے. اگر اعمال ہوں اور عقیدہ درست نہ ہو تو ان اعمال کی کوئی ویلیو ہی نہیں بنتی. تو معلوم یہ ہوا ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پا جائیں اس کے لیے ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا ہوگا. اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت حاصل نہیں کر سکیں گے. عقیدے کی اہمیت کے بارے میں سب سے بہترین بات جو ارشاد فرمائی وہ ہمارے امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد ان لوگوں کو واعظ فرماتے ہوئے فرمایا اگر تم مجھے اللہ کا نبی مان لو. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. تو مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نبی مان لو تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تم جنت کے اندر نہیں جا سکو گے. مشرکین مکہ نے جب یہ بات سنی وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کیا ہم لوگ جہنم کے اندر جائیں گے
اور جو اگر ہم نے تمہیں نہ مانا ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حلال کی کمائی سے بیت اللہ کو بنایا، اور یہ ان کی بات ٹھیک تھی، انہوں نے واقعتاً حلال کی کمائی سے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ اور نمبر دو، ہم نے یہاں پر مہمان خانے بنائے ہیں، جب لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں ہم ان کے لیے مہمان خانے کے اندر انہیں جگہ دیتے ہیں، ان کے لیے ضیافت اور کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم پورا سال شہد اکٹھی کرتے ہیں، اور جب لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں تو ہم شہد کو آب زمزم کے اندر مکس کر کے اللہ کے مہمانوں کو پلاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر بتاؤ جنت کے اندر جائے گا کون؟ جنت کا پھر مستحق بنے گا کون؟ لہٰذا تمہاری یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو تو ایک اور مثال سمجھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایک واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، یعنی اس کا عقیدہ درست تھا، لیکن اعمال کے اندر کمزور تھی، فاحشہ تھی، ڈانس کیا کرتی تھی، گانے گایا کرتی تھی، اور کئی گندے کاموں کے اندر مبتلا تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہی تھی، اور جنگل سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا ایک کتیا کا چھوٹا سا بچہ وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو اس خاتون کو اس پہ ترس آیا، اس خاتون نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے دوپٹے کو پانی کے اندر ڈالا، جب پانی کے اندر ڈالا تو کنویں میں ڈالا، پانی میں دوپٹہ تر ہو گیا، وہ تر دوپٹہ اس کتیا کے بچے کے منہ کے قریب کر کے جب اس نے نچوڑا تو اس کتیا کے بچے نے دودھ اس پانی کو پی لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون کے صرف اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس خاتون کی مغفرت فرما دی۔ یہ حدیث نمبر 2۔ آپ حضرات نے اہل علم سے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ جب کسی جگہ پر مسجد بن رہی ہو، اللہ رب العزت کے گھر کا کام ہو رہا ہو، تو وہاں پر کوئی آدمی ایک اینٹ دے دے، ایک اینٹ اپنے پیسے سے خرید کر ان لوگوں کو دے دے مسجد کی تعمیر میں، تو اہل علم نے فرمایا اس بندے کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ اس مسجد میں کسی اور کو اینٹ نہیں لگانے دوں گا، یہاں پر مکمل خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ اللہ کی شان، ایک غریب نے بھی ایک پتھر جو ہے اسی طرح تراش کے جس طرح وہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی اس نے اپنی طرف سے وہ پتھر لگا دیا۔ اس وقت اینٹوں کی بجائے پتھر کا زمانہ تھا۔ جب اس نے وہ پتھر لگایا مسجد مکمل ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا جنت کے اندر میرے لیے ایک بڑا عالی شان محل ہے، اور میرے محل کے قریب اسی طرح کا عظیم الشان ایک اور محل بھی کھڑا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے فرشتوں سے پوچھا یہ تو ہوا میرا محل، یہ ساتھ والا کس کا ہے؟ بتایا گیا آپ کے محلے کا فلاں غریب آدمی، مسکین آدمی، یہ اس کا محل ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا میں نے تو اتنی عظیم الشان عالی شان مسجد بنائی، مجھے اس وجہ سے یہ محل ملا، میرے اس ہمسائے نے کیا کیا؟ تو بتایا گیا کہ تمہارے اس ہمسائے نے اس مسجد کی تعمیر میں صرف ایک پتھر لگایا تھا، اس پر اللہ پاک نے اسے اتنا کچھ عطا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے دور میں ہم اینٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد کی تعمیر میں صرف ایک اینٹ خرید کر کے دے دے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ جنت کے اندر محل کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اب اگر یہ دو حدیثیں اور پچھلا واقعہ ذہن میں آ گیا ہو تو بات سمجھنا آسان ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ ہم بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے ہیں، اپنے حلال کی کمائی سے ہم اگر جہنم کے اندر جائیں گے تو جنت کے اندر جائے گا کون؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ بنایا، ہم وہ ہیں جو باہر سے آنے والے
اللہ کے مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کو پانی بھی پلاتے ہیں۔ اگر ہم جہنم کے اندر جائیں گے تو پھر جنت کے اندر جائے گا کون؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن اتارا اور فرمایا اجعلتم سقایت الحاج، اگرچہ تم حاجی لوگوں کو پانی پلاتے ہو، وعمارت المسجد الحرامی، اور اسی طرح اگرچہ تم مسجد حرام کو تعمیر کرنے والے ہو، بنانے والے ہو، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جب تک تمہارا عقیدہ درست نہیں ہوگا تم جنت کے اندر نہیں جا سکو گے، جنت تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو اور ان دونوں حدیثوں کو جوڑا جائے تو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے۔ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے؟ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، بندے کا عقیدہ درست ہو، تو وہ کسی کتے کو پانی پلا دے تو اس پر بھی اس کی بخشش ہے، اور اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہ ہو، وہ جانور کی بجائے اشرف المخلوق انسان کو، عام انسان نہیں، جو حج کے لیے آئے ہیں ان حاجیوں کو پانی پلا دے، پھر بھی ان کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ یعنی نیک عمل قبول تب ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ وہ یہ حدیث مبارکہ میں واقعہ ہے کہ صرف کتیا کے بچے کو پانی پلانے پر مغفرت ہے، وہ مغفرت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا عقیدہ پہلے ہی صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا، عمل چھوٹا سا کر لیا، اللہ کے ہاں قبولیت پا گیا۔ عقیدہ صحیح نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل انسان کر لے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ ایک جاہل انسان جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اپنی جہالت کی وجہ سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمارے سے تو انگریز بھی بہتر ہیں، انگریزوں نے بڑے بڑے ہسپتال بنائے ہیں، انگریز ممالک میں جناب فری ایمبولینسیں چلتی ہیں، فلاں آدمی نے تو ایمبولینسیں خرید کر عام چلائی ہوئی ہیں، لہٰذا وہ تو جنتی ہے۔ ہم جنت کی ڈگریاں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ غیر مسلم ممالک کی NGOs نے ہمارے ملک کے اندر اتنے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے ہاں عمل کی قدر و قیمت تب ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، عمل کسی کھاتے کا نہیں۔ ہمارا یہ جملہ ہمارے سے غیر مسلم بہتر ہیں بہت خطرناک جملہ ہے۔ وہ کیوں ہمارے سے بہتر ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارے دل کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صحیح عقیدے کے ساتھ متصف فرمایا۔ غیر مسلم سارے مل کر مسلمانوں کے کسی ایک معصوم بچے کے دل کی کیفیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کی شان اللہ رب العزت کے ہاں بڑھ کر ہے، اور غیر مسلموں کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ماننے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا عقیدہ صحیح ہو، کتیا کے بچے کو پانی پلانے پر مغفرت ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور عقیدہ صحیح نہ ہو، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آنے والوں کو بندہ پانی پلائے، ان کو کھانا کھلائے، ان کی مہمان نوازی کرے، ان کا میزبان بنے، پھر بھی مغفرت نہیں ہے، ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، کسی محلے کی عام مسجد کو ایک اینٹ دے دو، کسی محلے کی عام مسجد کو 10 روپے ادا کر دو، تو اس پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جنت کے اندر وہ محل عطا کریں گے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہو، کوئی عام مسجد نہیں، بیت اللہ کی تعمیر میں بھی بندہ حصہ ملا لے، اور تھوڑا حصہ نہیں، مکمل بیت اللہ کی تعمیر کر دے، پھر بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے، اور اس پر کسی قسم کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ تو عقیدہ ہمارے دین کے اندر اس قدر اہم ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا کہ انسانی بدن میں ایک انسان کا ظاہری بدن ہے اور ایک انسان کا دل ہے۔ فرمایا کہ دل یہ عقیدے کی طرح ہے، اور اعمال جو ہیں یہ باقی بدن کی طرح ہیں۔ باقی بدن میں سے کسی عضو کو اگر کاٹ دیا جائے، بندے کا بازو کاٹ دو، ٹانگ کاٹ دو، آنکھ نکال دو، بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اس سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ لیکن اگر دل کا کچھ حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح اگر نماز کے اندر کمزور ہے، روزوں کے اندر کمزور ہے، نیکیوں کے اندر کمزور ہے،
اس کمزوری سے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی عقیدے کے بارے میں کمزوری آ گئی تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو، جب کوئی کی چیز قیمتی ہو نا تو اس قیمتی چیز کو رکھنے کی جگہ بھی قیمتی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز کم قیمت ہو تو اس کو رکھنے کی جگہ بھی کم اہمیت والی ہوتی ہے۔ انسان کے بدن کے باقی جو اعضاء ہیں یہ نظر آتے ہیں، ان اعضاء میں اللہ پاک نے اعمال رکھے ہیں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، لیکن جو عقیدہ ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ عقیدہ دل کے اندر ہوتا ہے تو دل کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ انسانی بدن میں سب سے زیادہ محفوظ جگہ وہ دل ہے، اور سب سے زیادہ قیمتی جگہ وہ دل ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اے انسان، میں کسی جگہ پہ نہیں سماتا لیکن ایک مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، ایک مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ یہ دل عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس دل کے اندر اللہ رب العزت آتے ہیں اور اسی دل کے اندر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فطرت کی زبان نے عقیدے کی اہمیت کی وضاحت فرما دی کہ میں نے جس طرح دل کو محفوظ مقام پر رکھا ہے، اسی طرح اس دل کے اندر جو چیز رکھی جائے گی وہ بھی سب سے زیادہ محفوظ ہونی چاہیے، اور دل کے اندر انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ ایک ہے عدد اور ایک ہے زیرو اور صفر۔ جو اعمال ہیں ان اعمال کی حیثیت زیرو کی طرح ہے، اور جو عقیدہ ہے اس کی حیثیت عدد کی طرح ہے۔ اگر زیرو 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 جتنے مرضی لگا دو اس کی کوئی ویلیو نہیں بنے گی۔ اگر اس زیرو کے ساتھ ایک لگا دو 10 بن جائے گا، دو زیرو لگاؤ اس کے ساتھ ایک لگا دو تو 100 بن جائے گا، 3 زیرو اس کے ساتھ ایک لگا دو تو 1000 بن جائے گا۔ اسی طرح زیرو کی ویلیو بڑھتی جائے گی، اگر اس کے ساتھ عدد ہے، ایک کی بجائے 2 کرو گے تب بھی بڑھتا ہی جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا عدد کی ویلیو، زیرو کی ویلیو بنتی ہے عدد کے ساتھ۔ اگر عدد نہ ہو تو زیرو کسی کھاتے کا نہیں۔ اہل علم نے فرمایا اعمال کی مثال زیرو کی طرح ہے اور عقیدے کی مثال عدد کی طرح ہے۔ عقیدہ ہوگا اعمال کی ویلیو ہوگی، اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ وہ 10 زیرو لگا دو تو زیرو ہی رہیں گے، ہاں ان کے ساتھ صرف ایک عدد لگا دو تو اس زیرو کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت تیز اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا اعمال کی ویلیو بنتی ہے، اور اگر عقیدہ درست نہ ہو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں بنتی، اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، لیکن ان اعمال سے بھی زیادہ اپنے عقائد درست کرنے چاہیے، اپنے عقیدے پر محنت کرنی چاہیے۔ جب بندے کا عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت پائیں گے، اور جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اعمال اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت نہیں پائیں گے۔ ان اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو۔ ہمارے عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اللہ رب العزت ایک ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا سب سے پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید اسے کہتے ہیں۔ اس کی پھر بہت ساری آگے شاخیں ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا۔ توحید کے بارے میں یاد رکھیے، ہمارا یہ نظریہ ہے توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: الوہیت کا عقیدہ، ربوبیت کا عقیدہ اور صفات کا عقیدہ۔ توحید ربوبیت، توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی الصفات۔ ہم رب صرف اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اس ذات کو جو اس سارے جہان کو پالنے والی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ توحید کی اس قسم نے اللہ رب العزت کا خالق ہونا، اللہ رب العزت کا مالک ہونا، اللہ رب العزت کا رازق ہونا، یہ ساری باتیں ماننے میں شامل ہیں۔
تو خالق صرف اللہ رب العزت ہیں، مالک اور رازق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہیں۔ اور اسی کا ذکر ہم قرآن مجید کے شروع میں ہر نماز کی رکعت کی ابتدا میں کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق جو ہے وہ ان کو رزق میں عطا کروں گا، ان کا رزق میرے ذمے ہے، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اس کو عقیدہ توحید فی الربوبیت کہتے ہیں۔ نمبر 2، توحید فی الالوہیت، کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود بنانے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی لا شریک ہیں۔ اللہ رب العزت کی صفات کیا ہیں؟ عالم الغیب ہونا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ ہر وقت ہر جگہ کے حالات سے واقف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، قادر مطلق ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا وغیرہ، یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو میں اور آپ آیت الکرسی کے نام سے یاد رکھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، نظام عالم کو سنبھالنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، صرف اللہ رب العزت غیب جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن و سنت میں بعض جگہوں پر اللہ رب العزت کے صفاتی نام بیان کیے گئے ہیں، اور وہی صفاتی لفظ، وہی نام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کے لیے سمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، انسانوں کے لیے بھی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے بھی بصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو مخلوقات کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرنا کیسے ہے؟ فرمایا کہ انسان بھی سمیع ہے، اللہ رب العزت بھی سمیع ہیں، لیکن دونوں کے سمیع ہونے میں فرق ہے۔ انسان سمیع ہے، سنتا ہے، لیکن سننے میں کانوں کا محتاج ہے۔ اللہ رب العزت سنتے ہیں لیکن سننے میں کانوں کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان بھی بصیر ہے، اللہ رب العزت بھی بصیر ہیں۔ انسان دیکھتا ہے لیکن دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں لیکن وہ آنکھ سے پاک ہے، وہ آنکھ کا محتاج نہیں ہے۔ انسان بولتا ہے لیکن اس بولنے میں زبان کا محتاج ہے، اللہ رب العزت بولتے ہیں لیکن اس بولنے میں زبان کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کی محتاجی نہیں ہے کہ یہ چیز ہوگی تو پھر یہ کام ہو سکے گا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ دوسرا ہمارا عقیدہ ہے ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، اللہ رب العزت کی مثل کو اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اس مقام پر ہم نے دو اشکال پیدا کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا گیا فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ رب العزت کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، جبکہ دوسری جگہ اللہ پاک نے خود فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کا نور ہے،
اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہو۔ پہلی آیت میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت خود اپنے لیے ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ میرا نور ایسے ہے جیسے طاق کا ایک تاغیچہ ہو، یعنی طاق کے اندر کوئی چراغ پڑا ہو۔ تو یہ دو چیزیں آپس میں بظاہر ان کے اندر تعارض ہے۔ تو دوسرا اس کے اندر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مثل کوئی چیز نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثل کا بیان خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ پتہ چلا کہ مثل تو موجود ہے۔ تو پہلے اعتراض کا جواب فرمایا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، کہ اللہ پاک کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ہم دیکھیں گے اس کا شان نزول کیا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ جس طرح کسی بڑے تک پہنچنے کے لیے کچھ واسطوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے بھی ہمارے ان معبودوں کی ضرورت ہے، واسطوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے اس طرح کی گھٹیا مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ تو شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح کی گھٹیا مثالیں جو ہے وہ بیان نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اللہ رب العزت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کس طرح ہے، اس کے لیے مثال بیان کرنا الگ ہے، اور اللہ کی ذات کے اندر ہی کسی کو داخل کر لینا، اس کے لیے مثال بیان کرنا یہ الگ ہے۔ اس کو ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مثل کوئی نہیں ہے، کہ اس جیسا کوئی ہو یہ الگ چیز ہے، اور اللہ رب العزت کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان کرنا یہ الگ چیز ہے۔ انہوں نے اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ذکر فرمائی۔ یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی صفات جیسی کسی اور کی صفات ہونا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کی مشابہات سے پاک ہے۔ جس طرح مخلوقات کی قسم ہوتی ہے، مشابہتیں ہوتی ہیں، اس سے پاک ہے۔ کوئی چیز اللہ کی ذات صفات جیسی نہیں ہے، اور جو قرآن مجید میں مثال بیان ہوئی اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور حقیقتاً طاق میں رکھے ہوئے ایک چراغ کی طرح ہے، بلکہ محض سمجھانے کے لیے یہ تو ایک مثال دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جیسی صفت ہونا اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھانے کے لیے مثال دینا اور چیز ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے کہ اللہ پاک انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ شارگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ رب العزت کی مثال تو پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شارگ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نفس انسان کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ پاک انسان کے قریب ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہ انسان کی ہستی انسان کے جسم کے اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت انسان کے جسم کے قریب ہے۔ اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ جس طرح دو کاغذ کے ٹکڑے ہوں، ان کو جوڑنے کے لیے گوند کا استعمال کیا جائے تو وہ کاغذ کے ٹکڑے جڑ جاتے ہیں، لیکن وہ کاغذ کے ٹکڑے جڑے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے اتنے قریب وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوتے جتنا قریب گوند ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے، کیونکہ گوند دونوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ تو گوند ایک دوسرے کے قریب بنسبت یعنی کاغذوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خود کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت انسان کے قریب ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے ولا شیء مثلہ، کہ کوئی چیز اللہ کی مثل تو ہے ہی نہیں، اللہ بے مثال ہے۔ تو دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں ہر عقیدہ صحیح طور پر سمجھنے کی اور اہل سنت والجماعت کے مشرب پر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، مراقبہ فرمائے۔